ये क्लिप ना मैं स्टार्टिंग में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक दुआ का वाक़या शेयर किया है कि दुआ में कितनी ज़्यादा पावर होती है। अगर आपके नसीब में कोई चीज़ नहीं भी है ना, अल्लाह ताला ने खुद भी कह दिया कि उसके नसीब में ये चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसको दुआ के ज़रिए दी। तो दुआ कितनी ज़्यादा पावरफुल है, दुआ कितनी ज़्यादा अहम है और दुआ के चलते आपकी तकदीर भी बदल जाती है, आपके नसीब का लिखा हुआ भी बदल जाता है। जिन लोगों को लगता है कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी साल हो गए, क्यों नहीं हो रही, हम तो इतनी इबादत कर रहे हैं। ख़ासकर उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, अगर आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी मतलब ऐसी दुआ को लेकर, जैसे आप बे-औलाद हैं या रिज़्क़ की तंगी है, आपकी मनपसंद जॉब नहीं है या फिर आपके पास जॉब ही नहीं है, कारोबार में, घर में, हर तरीके से आपको तंगी महसूस होती है, बंदिश है, या फिर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, या फिर आपकी नॉर्मल वैसे भी ना अरेंज ना लव किसी भी तरीके की कोई भी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ासकर वो माएँ जो मुझे मैसेजेस करती होती हैं कि हमारे बेटे की जॉब नहीं लग रही, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या जो भी है। दुआ सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ सबसे अफ़ज़ल इबादत है। अगर आप दुआ करते हैं तो जब आप दुआ करते हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कहीं सफ़र में, अपने घर में, कहीं भी बैठकर, तो आप उस वक्त भी इबादत कर रहे होते हैं। नमाज़ें पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना या फिर हर वक्त ज़िक्र करना तो इबादत है ही, लेकिन अगर आप सिर्फ दुआ भी मांग रहे हैं ना, अल्लाह ताला के साथ आप कनेक्टेड हैं सिर्फ इसी चीज़ से कि अल्लाह मुझे वो चीज़ दे दें, या अल्लाह ताला मुझे इस इंसान से मिलवा दें। जैसे किसी से भी हो सकता है, आपके मौलाना तारिक जमील से मिलना चाहते हैं, किसी से भी, या अल्लाह ताला मैं उम्रे पे जाना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं बे-औलाद हूँ, मुझे औलाद अता करें, अल्लाह ताला मुझे फ़लाँ ने दुआ के लिए कहा था, उसकी भी दुआ कबूल कर लें, मेरी भी कर लें, तो आप यकीन करें कि आप उस वक्त भी इबादत कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, ये आप सबके लिए इंशाल्लाह। आज के बाद ना आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपका अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल भी बढ़ेगा, ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और दुआ कितनी पावरफुल है वो भी आप लोगों को आज पता चल जाएगी। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वाक़या भी शेयर करूँगी, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ एक छोटा सा चैलेंज भी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। @आयत कलेक्शन 32 आप लोगों को याद होगा, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, रमज़ान में मैंने इनका पेज आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें से मेरी एक सब्सक्राइबर थी सबा शेख, जो कि मुंबई में रहती हैं। इन्होंने ऑर्डर कर इनसे नाइट क्रीम और फेस सीरम वगैरह मंगवाया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, और उन्होंने दोबारा से इनको अभी 15 अप्रैल को ही उन्होंने लास्ट मंथ में दोबारा से इनसे ऑर्डर करके प्रोडक्ट्स कुछ बाय किए हैं, और उनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैंने भी उनसे पर्सनली बात की थी, और इन्होंने भी रिव्यू लिया था, तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है आयत ने। और ये मेरे घर पे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे, जो मैंने अपनी मामा को यूज़ करवाए थे, जिसकी वजह से उनकी पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और 15-20 डेज़ तक उन्होंने इस क्रीम को दोबारा से यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके पास और अवेलेबल नहीं थी। जो आपको स्क्रीन में दिख रही है सिर्फ यही थी, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन वापस नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे रमज़ान में भेजे थे, और रमज़ान में ही मेरी मामा ने यूज़ किए थे, तो उनका फेस अभी बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने दोबारा से ऑर्डर किया है उनके लिए नाइट क्रीम एवोकाडो वाली, और साथ में अपने लिए कुछ और इनसे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जिसमें डे एंड नाइट क्रीम है, एक हेयर सीरम है, और साथ ही साथ टैनिंग के लिए भी आई थिंक इनसे मैंने कुछ मंगवाया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर किसी के फेस पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, या आपका फेस बिल्कुल डल दिखता है या टैनिंग हो गई है, तो इनसे आप राब्ता करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। पहले इनका ट्रायल पैक ले लें, ताकि आपको इन पर यकीन हो जाए और आपका जो ट्रस्ट है वो इन पर बिल्ड हो जाए। फिर जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तो फिर आप दोबारा से इनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू है, मेरी सब्सक्राइबर का भी और मेरी मदर का भी। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पहले इनसे छोटा यानी कि ट्रायल पैक मंगा लें, नाइट एंड डे क्रीम का, साथ में फेस वॉश का, और बाकी जो भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, उसके बाद आप इन एक बार यूज़ कर लें। अगर आपको आपकी स्किन पे फ़ायदा लगता है और आपको इस प्रोडक्ट से फ़ायदा पहुंचता है, तो फिर आप इसको दोबारा से ऑर्डर कर लें। तो इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर इनसे राब्ता कर सकते हैं। और आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा चैलेंज है, आपने 7000 इस्तग़फ़ार पढ़ना है और अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी हैं, जिनकी दिन में कज़ा हो जाती हैं जॉब की वजह से या किसी और रीज़न से, वो इशा में इसको अदा कर लें इंशाल्लाह। और अपना 7000 इस्तग़फ़ार आप आसानी से कर सकते हैं,
جب آپ ساتھ میں کچھ اور نہیں پڑھ رہے. تو یہ بہت چھوٹا سا چیلنج ہے، وہ بھی میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگ دھیان سے اس اسٹوری کو سمجھ سکیں، دعا کا کنسیپٹ سمجھ سکیں کہ دعا کتنی زیادہ ویلیو رکھتی ہے اور کتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے کہ اے موسیٰ، کیا میرے یہاں پر بیٹا پیدا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھ سے ایسے سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہے. تو ایسے کچھ وقت گزر جاتا ہے، 1 سال یا 1.5 سال کے آس پاس. پھر وہی عورت موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کی گود میں کس کا بچہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب تورات پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے ہیں اس پہاڑ پر ملنے کے لیے، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو منع کیا تھا، لیکن دینے والی ذات بھی آپ کی ہے، انسان بھی آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، بس میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے گود میں تو چاند سا بیٹا تھا، تو آپ نے تو منع کیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ اور ایک انسان کا گوشت لے کر آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، وہ جا کے سب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگایا ہے. جتنے بھی ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیتا کہ چلو اگر بھیڑ بکری یا کسی چیز کا ہوتا تو سب دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، تو سب گوشت دینے کے لیے منع کر دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کے واپس آنے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملنگ ٹائپ کا فقیر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا، اور وہ صرف اللہ 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 پکار رہا ہے. جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں سوچتے ہیں کہ جب میں نے سب سے پوچھ لیا تو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگایا ہے وہ بھی انسان کا، کیا تم اپنا گوشت دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، بالکل، کہیں سے بھی لے لو میرا گوشت. تو وہ ہاتھ کا تھوڑا سا پیس نکال کے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کٹورے میں کر کے دے دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اے موسیٰ رکو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو. تو پھر وہ اپنی گردن سے گوشت نکالتے ہیں. جب ہی موسیٰ علیہ السلام جانے لگتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے میرے فیس کا گوشت مانگا ہو، ایسے ہی میرے پیر کا گوشت مانگا ہو. تو وہ اپنے جسم کے ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا، کسی نے نہیں دیا، پھر مجھے ایک ایسے ملنگ ملا، پھر میں نے اس سے گوشت مانگا، لیکن اللہ اس نے تیری محبت میں اس نے اپنے ہر حصے کا گوشت دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ وہ عورت جب آپ کے پاس سے گئی تو سیدھا اس کے پاس گئی، اور اس کے پاس جا کر اس نے دعا کروائی کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاند سا بیٹا عطا کریں، اولاد دیں. تو پھر بتاؤ کہ میں کس طریقے سے ہاتھ نہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کس طریقے سے خالی پہنچاتا جب اس ملنگ نے، اس انسان نے میرے سے اس عورت کے لیے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ تو اس بچی کو اولاد عطا کر. تو اس لیے میں نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اس کو اولاد عطا کی. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون انسان اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے. ہم کسی فقیر کو اس کے کپڑوں سے یا پھر اس کی حیثیت سے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے. آپ کے گھر میں کوئی بائی آ رہی ہے کام کرنے والی، کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو. کیا پتا آپ کے گھر پہ جو مانگنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو. کیا پتا آپ کے پیرنٹس اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں. کیا پتا آپ کے بہن یا بھائی یا بھابھی یا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو. اسی لیے سب کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے اور سب سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے. اب آپ کو اس واقعے سے یہ پتا چلا ہوگا کہ دعا میں کتنی زیادہ پاور ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، لیکن ایک دعا کے چلتے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کی، نصیب بھی بدل دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا سے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہاں پہ اگر یہ دعا مانگے گا تو میں دعا قبول کر کے انشاءاللہ اسے چیز عطا کروں گا، اولاد دے دوں گا، اس کی پسند کی شادی کرا دوں گا، یا پھر یہ یہاں پہ مجھ سے اپنے بزنس کے لیے یا ترقی کے لیے دعا کریں گے تو ہم اس کو دے دیں گے. ہاں، دعاؤں میں وقت ضرور لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک دن میں دعا قبول ہو جائے. کئی بار کئی سال بھی لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور آپ کو توفیق دیتے ہیں دعا مانگنے کی، اور آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو دعا مانگیں. دعا سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، بہت پاورفل ہے، اور جو دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے دینی ہی دینی ہے. اس نے بھی تو دعا کروائی نا کہ اللہ سے دعا کر دیں میرے لیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اولاد دیں گے یا آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کر دیں. اور جب بھی کوئی انسان آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی بہتر کرتے ہیں، اسے بھی عطا کرتے ہیں، اس کو بھی اجر دیتے ہیں اس دعا کا۔ تو ہمیشہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم اتنے سال سے استغفار کر رہے ہیں، ہم اتنے سال سے، دیکھیں استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے، میں ہر بار بولتی ہوں، استغفار آپ کی توبہ کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، چاہے آپ سیدنا استغفار پڑھیں، چھوٹا استغفار پڑھیں، بڑا استغفار پڑھیں، آپ کوئی بھی استغفار پڑھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ جو بھی ہوئے آپ میری مغفرت کریں، میرے گناہوں کو معاف کریں، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر کے، آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی مغفرت بھی کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والوں کو بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، استغفار کرنے والوں کو دولت بھی دیتے ہیں، استغفار کرنے والوں کی جو زندگی ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کا دل لگنے لگتا ہے عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی راہ میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دھیرے دھیرے قریب ہونے لگتے ہیں، آپ کو مزہ آنے لگتا ہے عبادت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی باتیں سننے میں، دین کی باتیں سننے میں۔ تو اسی لیے استغفار بہت زیادہ اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں، چاہے آپ دن میں صرف 500 بار پڑھیں، لیکن استغفار پڑھنا شروع کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھنا شروع کر دیں، دھیرے دھیرے جو آپ کی زندگی میں مصیبتیں ہیں یا آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی، بہت ساری دعائیں ایسی ہوں گی جو آپ کی زبان پر بھی نہیں آئیں گی، قبول ہو جائیں گی۔ تو چاہے آپ کی دعا اولاد کے لیے ہو، شادی کے لیے ہو، یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ قبول نہیں ہوگی، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ دعا کرواتے رہیں، کرتے رہیں، اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں تو دوسروں کے لیے خود بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا انشاءاللہ۔